بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے نصرت ولی الاثر اور ہمارا کردار۔ دوستو، ہمیں اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ولی الاثر علیہ السلام بھی پردہ غیبت میں مسلسل حل من ناصر ینصرنا کا استغاثہ فرما رہے ہیں۔ کیا ہم ان کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں یا اجنبی بنے ہوئے ہیں، یا دشمن کے ساتھی بنے ہوئی ہیں، یا اگر ہم لبیک نہیں کہہ رہے تو پھر جو بھی ہے وہ اہل شر کی پارٹی کی ممبرشپ ہے۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ جناب صالح علیہ السلام کی ناکہ کو ایک شخص نے شہید کیا، پھر کچھ لوگوں نے اس قاتل سے دوستی باقی رکھی، کچھ لوگوں نے کہا یہ اس کا ذاتی فعل ہے، ہم اسے کیا لینا دینا، یعنی کچھ اس کے ساتھی تھے اور کچھ غیر جانبدار تھے۔ جب اس قوم پر عذاب الہی کا نزول ہوا تو جو غیر جانبدار تھے وہ بھی عذاب میں موضوع تھے کہ انہوں نے دین کے معاملے میں غیرت نہیں کی اور ظالمین سے اپنے تعلقات منقطع نہیں کیے۔ اس جرم میں بھی انہیں بھی شریک عذاب کر دیا کیا، کیونکہ فرمان ہے کہ الراضی کا شریک، جو کسی کے فعل پر راضی ہے اب اس کے فعل میں شریک مانا جاتا ہے، اور ترک تعلق نہ کرنے والے اور خاموش بیٹھ جانے والے بھی مجرم کے جرم میں شریک تصور ہوتے ہیں، کیونکہ خاموشی بھی نیم رضا ہوتی ہے۔ اسی طرح اصحاب سبت کا حکم تھا کہ وہ ہفتہ کے دن مچھلیوں کو شکار نہ کریں، انہوں نے ہفتہ کے دن مچھلیوں کو دریا اور ندی نالوں میں جال لگا کر روک لیا تھا اور شکار اتوار کے دن کیا تھا، مگر اللہ جل جلالہ نے انہیں مسخ کر دیا، اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا اور انہیں روکا بھی نہیں تھا انہیں بھی ان کے ساتھ مسخ کر دیا گیا تھا، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ تعلقات منقطع نہیں کیے تھے انہیں بھی شریک عذاب کیا گیا، کیونکہ ایک قاتل کرتا ہے، ایک قتل کرتا ہے، دوسرا مقتول کی مدد نہیں کرتا، اسے قتل ہونے دیتا ہے تو یہ بھی مقتول کا قاتل ہوتا ہے، اور جو قاتل کے فعل پر راضی ہوتا ہے کہ اس نے اچھا کیا ہے وہ بھی قاتلین میں شمار تصور کیا جاتا ہے۔ جس نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا اور قاتل سے قطع تعلق نہ کیا وہ بھی قاتل ہی تصور ہوتا ہے۔ اس بات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ تمہارے ولی الاثر علیہ السلام غیبت میں گریہ فرما رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے دشمن ہیں، کچھ لوگ ان کی غیبت پر خوش ہیں، کچھ لوگ اجنبی بنے ہوئی ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہے کہ ان کے ولی الاثر اجل اللہ فرج شریف صدیوں سے پردہ غیبت میں خون کے آنسو بہا رہے ہیں، تو ان کے بارے میں جو فیصلہ لینا ہے وہ کتاب کربلا میں کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامنظ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصار ولایت اثر سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل یا ولی المظلومین اجر اللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیکم یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔